السلام علیکم دوستو، جب سے بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا ہے اور پاکستان کے کل رقبے کا 44% بننے والا صوبہ آج بھی پوری دنیا کی سیاحوں کے لیے ایک مغمہ بنا ہوا ہے۔ بلوچستان کی معدنیات سے مالا مال صحن اور تحفے میں دی گئی زمینوں کا ایک پہلو ہے جو اس کے وسائل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ طرف حیرت انگیز اور دل موہ لینے والی خوبصورتی ہے جو مسافروں کو بلوچستان کی سرفراز پرکشش مقامات کی طرف راغب کرتی ہے۔ چونکہ بہت سے پاکستانیوں نے بلوچستان کا سفر کیا ہے یا صوبے کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اس لیے سیاحوں کے پرکشش مقامات عام طور پر کسی کا دھیان نہیں دیتے اور نظر نہیں آتے، تاہم صوبے کے مقامی لوگ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ سونے سے لدے صوبے کے دلکش منظر اور پہاڑوں سے مستفید ہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن۔ نمبر 1، ہنا جھیل۔ بلوچستان میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ پہلا پڑاؤ ہے۔ ایک منجمد اور پالا ہوا منظر پیش کرتے ہوئے ہنا جھیل سردیوں میں دیکھنے کے لیے ایک نظارہ ہے۔ کوئٹہ کے مرکزی شہر سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ ہر طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے جو اس نظارے میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ آپ کو اسپیڈ بوٹ پر جھیل میں جا سکتے ہیں اور اس کی وسط میں موجود مختلف جزیروں کے گرد گھوم سکتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر ایک ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ ایک ریسٹورنٹ جھیل کے سب سے آگے ہے اور پھر آپ بیٹھ کر موسم اور کھانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ میزوں کو دیوار کے درختوں نے پناہ دی ہے اور ایک لمحے کے لیے آپ بھول جائیں گے کہ آپ اصل میں جنوب میں ہے یا شمال میں۔ نمبر 2، گوادر پورٹ۔ بلوچستان کے ساحل پر واقع گوادر سی پیک کا مرکز ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور منصوبہ جس کی مالیت $50 بلین سے زیادہ ہے، ایک سمارٹ پورٹ سٹی کے طور پر ترقی کرتے ہوئے یہ جلد ہی پاکستان کے سنگاپور میں تبدیل ہونے کی اطلاع ہے۔ پاکستان کے دورہ آفتاب علاقے میں واقع ہونے کے باوجود مجاز حکام نے اسے پاکستان کا محفوظ ترین شہر قرار دیا ہے۔ اس طرح صوبے کا دورہ قابل قدر ہے۔ مزید یہ کہ بندرگاہی شہر پاکستان کا تجارتی مرکز بننے کے لیے تیار ہے۔ اس کے نتیجے میں گوادر میں لاتعداد سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور اس کو اس کی اہمیت کا بھی علم ہونا چاہیے۔ در حقیقت چین کی جانب سے $54 بلین کی سرمایہ کاری بندرگاہ کا رخ بدلنے کے لیے تیار ہے۔ آپ گوادر میں کسی طرح کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ ملک کی معاشی اور امیج پر بہت بڑا اثر ڈالنے کی وجہ سے گوادر بندرگاہ اب اپنے آپ میں ایک دنیاوی ہے۔ بلوچستان کی برف سے بھرے اور پہاڑی علاقوں کو عبور کرنے کے بعد یہ آپ کے لیے چشم کشا ہوگا۔ اس نئے دبئی کہیں یا اپنی پسند کی کوئی بھی چیز، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے اس پر جانا پڑے گا۔ قائد کی رہائش گاہ۔ لکڑی کی اس کاٹیج کو بابائے قوم کی زندگی کے آخری ایام میں میزبانی کا اعزاز حاصل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو یہاں قیام کے دوران AS نٹائل نے پالا تھا۔ یہ جگہ قدرتی خوبصورتی کے علاوہ پوری اہمیت رکھتی ہے جو اسے پیش کرتی ہے۔ ایک قومی یادگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی مقام ہونے کے ناطے یہ ایک ایسی جگہ ہے جس پر آپ کو بلوچستان میں جانے پر غور کرنا چاہیے۔ 1892 میں انگریزوں کے تحت تعمیر کیا گیا، اب اس کی دیکھ بھال حکومت پاکستان کرتی ہے۔ نمبر 4، وادی پشتین۔ بلوچستان کوئٹہ شہر سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی پشتین اپنی سرز و شاداب زمینوں کے ساتھ ساتھ سبزیوں اور فصلوں کی کاشت کے لیے بہت مشہور ہے۔ بند خوشدل خان ایک 5 کلومیٹر کی لمبی انسانی کا ساختہ جھیل ہے جو وادی میں ایک اور توجہ کا مرکز ہے۔ پول، زبردست درخت اور بطخ کا شکار چند چیزیں ہیں جن کے لیے یہ علاقہ جانا جاتا ہے۔ سیاح گھوڑے کی سواری، گھوڑی کو دانے، موٹر سائیکل سواری اور موٹر کار چلانے جیسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں، اور خرگوشوں کی دوڑ بھی موسم بہار میں ایک خاص تقریب ہے۔ یہاں سجی اور لنڈی جیسے پکوان مشہور ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ تندوری روٹی تمام زائرین کے لیے مفت ہے۔ سب سے مشہور ڈش روش ہے جو نمکین مومن روسٹ ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ وادی کا دورہ کریں اور اسے خود ہی آزمائیے۔ میر قلعہ کوئٹہ۔ میر کا ترجمہ چیف ہے اور یہ قلعہ سرداروں کے گھر کی نمائندگی کرتا ہے۔
پہلے مٹی کا آتش فشاں ہونے کے ناطے اب یہ ایک قلعے میں تبدیل ہو چکا ہے، جس کے لیے ایک انگریز جغرافیہ دان نے لکھا کہ کوئٹہ کا تاج میر ہے۔ 1940 میں قلعے کی دیواروں کے اندر ایک مندر تعمیر کیا گیا تھا، جس کے چھت اور دیواروں پر کافی دلچسپ پینٹنگ ہے۔ 24.4 میٹر تک بڑھتے ہوئے اس کی لمبائی 183 میٹر ہے۔ صرف تاریخ جو ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مندر کے اندر رہنے والے ایک سنت کے بارے میں ہے جو دریا کے پانی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر آپ مذہب، تاریخ، فن تعمیر یا ماضی کے واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جگہ ہے۔ شہر سے 20 منٹ کی ڈرائیونگ پر واقع ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ یہاں وزٹ کریں۔ نمبر 6، اورک ویلی بلوچستان۔ کوئٹہ شہر سے 21 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی کے دونوں اطراف گلاب اور پھولوں کے درخت ہیں۔ پاکستان کے بہترین سیب، آڑو اور خوبانی یہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور وادی کے آخر میں ایک آبشار بھی ہے جو چیز سے اسے دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ وہ درخت اور برف سے ڈھکے پہاڑ ہے، آنکھوں کا علاج ہونا، اور خاص طور پر سردیوں میں یہاں ایک پہاڑ بھی ہے جسے سلیپنگ بیوٹی کہا جاتا ہے، جو مقامی لوگوں کے مطابق پریشان ہے۔ آپ پکنک کے لیے اس جگہ کا دورہ کرنا چاہیے یا شدید صرف ملک بھر کے پھولوں کو آزمانے کے لیے۔ نمبر 7، کوئٹہ بازار۔ سورج گنج بازار، لیاقت بازار اور کندہاری بازار کوئٹہ کی 3 نامی بازار ہے۔ آپ کو بلوچستان کے مشہور خشک میوجات اور قالین فراہم کرنا، کپڑوں سے لے کر برقی آلات تک سب کچھ یہاں دستیاب ہے۔ تاہم جہاں تک سیاحوں کے لیے بلوچستان آئینے کا فینسی ورک ایک خاص توجہ کا مرکز ہے۔ یہاں دستیاب قسم اور معیار پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کھانے کی بات کریں تو یہاں ایرانی کھانے بہت ملتے ہیں اور سیاح مہنگے سے سستی دکانوں تک جا سکتے ہیں۔ یہ ایک ضروری مقام ہے تاکہ اس حقیقت کو نوٹ کیا جا سکے کہ وادی میں دکانیں کس طرح پہاڑی علاقے کے ساتھ بنائی گئی ہیں، جیسے کہ کوئٹہ اور پورے بلوچستان کی ہے۔ نمبر 8، کوئٹہ آرکیولوجیکل میوزیم۔ نمبر 8، کوئٹہ میوزیم۔ اکبر بٹی اسٹیڈیم کے قریب واقع کوئٹہ میوزیم اپنے اندر چھپے خزانے رکھتا ہے۔ ایک تعلیمی تاریخی میوزیم ہونے کی وجہ سے ہر طرح کے سیاح نظر آتے ہیں، مسافر ہو یا علم کی تلاش میں طالب علم۔ اس میں ایک شو مختلف قسم کی گیلریاں ہیں جن میں مٹی کے برتن، موہنجو داڑو کی باقیات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قلت اور جوب کی وادیوں سے پتھر کے زمانے کا راک آرٹ۔ اس کے علاوہ قرآن کا ایک نسخہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خود شہنشاہ اورنگزیب نے لکھا تھا، اس میں بھی جگہ ہے۔ چاہے آپ محفوظ اشیاء کے بارے میں مزید جاننا چاہیں یا صرف نمائش میں رکھے گئے خزانوں کے گرد گھومنا چاہیں، کوئٹہ میوزیم ایسی چیز ہے جسے آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 9، پیرک۔ وادی سندھ کی تہذیب سے تعلق رکھنے والے پیرک ایک آثار قدیمہ کا مقام ہے جو بلوچستان میں سبی کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ تقریباً 12 ایکڑ عرضے پر مقیم ہے اور 8 میٹر کی بلندی پر ہے۔ گھریلو گھوڑوں کے وجود کی ابتدائی نشانیاں پیرک کے میدانی علاقوں سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بہت ابتدائی لوہے کا کام بھی یہاں سے مختلف قسم کی مہریں، مٹی کے برتنوں کے سامان اور پہیوں والی اینٹوں کی عدد و شمار بھی کھدائی میں ملے تھے۔ یہ بلوچستان میں دیکھنے کے قابل ہے کیونکہ جو کچھ دریافت ہو چکا ہے اس کے بعد بہت کچھ باقی ہے۔ نمبر 10، لاہوت لامکان غار۔ لاہوت لامکان غار پاکستان کے سب سے مشہور اور خفیہ مقامات میں سے ایک ہے۔ بلوچستان کو چھوڑ دیو شاہ نوری کے غار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ جگہ دلچسپ طور پر چشم کشا اور انسانی ذہن کے لیے دلچسپ ہے۔ میٹھی پانی کے چشمے ناہموار اور دھندلے خطوں میں بہتے ہیں جو پہاڑوں سے نیچے گرتے ہیں۔ یہاں ایک افسانہ منسلک ہے کہ یہ پانی پہلے دودھ تھا جو بعد میں معجزہ طور پر پانی میں تبدیل کیا گیا کیونکہ لوگوں نے اسے بیچنا شروع کر دیا تھا۔ یقینی بنائیں کہ آپ تشریف لائیں اور غار سے وابستہ اسرار کے بارے میں مزید جانیے۔ جب بلوچستان کی بات آتی ہے تو شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سیاحتی مقام آپ کے ذہن کو عبور کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں بہت سے ایسے ہیں جن سے دنیا ابھی تک بے خبر ہے، اور بس یہی بلوچستان کی خوبصورتی ہے۔ بلوچستان میں سیر کے لیے
مذکورہ بلا 10 مقامات ایسے صوبے کے پاس موجود چیزوں کی صرف ایک جھلک ہے۔ اپنے آپ میں چھپا ہوا بلوچستان بہت خوبصورتی رکھتا ہے اور یہ آپ کو مختصر ہے کہ اسے خود ہی استعمال کریں۔